میں نے کہتے علاج کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا سارے ہندوستان کے جتنے قابل ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں ان سے علاج کروا چکا ہوں لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایسی بیماری کو موروثی اور مزمن کہتے ہیں اور ڈاکٹروں نے اسے لا علاج قرار دے دیا. تو مایوس ہو چکا ہوں اب علاج سے اور اب تو میں زندگی سے تنگ آ چکا ہوں. تو میں نے انہیں کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی بیماری کو لکل دائن دواؤن کے فرمان سے لا علاج قرار نہیں دیا. آپ اسے لا علاج سمجھ کر مایوس کیوں ہوتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مایوسی کے سوا چارہ کوئی نہیں. میں نے کہا ہمارا خدا تو فعال لما یرید ہے. اس نے فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا یأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. یعنی یاس اور کفر تو اکٹھے ہو سکتے ہیں لیکن ایمان اور یاس اکٹھے نہیں ہو سکتے. نا امیدی اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان کے ساتھ. اس لیے آپ نا امید نہ ہوں اور پیالے میں تھوڑا سا پانی منگوائیں, میں آپ کو دم کر کے دیتا ہوں. چنانچہ انہوں نے پانی منگوایا اور کہتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کی صفت شافی سے استفادہ کرتے ہوئے اتنی توجہ سے پانی پر دم کیا کہ مجھے خدا تعالیٰ کی صفت کے فیوز سورج کی کرنوں کی طرح اس پانی میں برستے ہوئے نظر آئے. اس وقت مجھے یقین ہو گیا کہ اب یہ پانی اللہ کے فضل سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی برکت سے مجسم شفا بن چکا ہے. جب میں نے یہ پانی حضرت چودھری اللہ داد کو پلایا تو تھوڑی دیر میں ان کا دمہ رک گیا اور پھر اس کے بعد کبھی ان کو دمے کی تکلیف نہیں ہوئی اور اس کے بعد 15-16 سال وہ زندہ رہے. اور اس قسم کے نشانات سے اللہ تعالیٰ نے چودھری صاحب مصروف کو احمدیت نصیب فرمائی اور وہ نہ صرف احمدی ہوئے بلکہ مخلص احمدی مبلغ بن گئے. پھر مولانا غلام رسول سرا جی کی ایک اور بیان کرتے ہیں واقعہ کہ موزہ جاموں بولا جو ہمارے گاؤں سے شمال کی طرف 2 میل کے فاصلے پر ہے, وہاں کے اکثر ذمہ دار ہمارے بزرگوں کے ارادت مند تھے. جب انہوں نے جیون خان ساکن دودرا کی معجزانہ بیماری اور معجزانہ صحت یابی کا حال سنا تو ان میں سے خان محمد ذمہ دار میرے والد صاحب, یہ بھی ایک علیحدہ واقعہ جو میں بیان نہیں کرا, کافی لمبا ہے. جیون خان بھی ایک شخص تھا جو مولوی کے ساتھ مل کے گاؤں کے خوب مخالفت کیا کرتا تھا اور ان کا وہاں آنا بند کر دیا تھا. لیکن پھر اس کو کچھ ایسی تکلیف ہوئی پیٹ کی کہ آخر مجبوراً انہوں نے کہا کہ اب یہ اس کی اگر صحت یابی ہو سکتی ہے تو مولوی صاحب کی دعا سے ہو سکتی ہے, ان کو بلا کے لاؤ. چنانچہ مولوی صاحب گئے, دعا کی, تھوڑی دیر کے لیے شفا ہوئی, واپس آئے پھر تکلیف شروع ہو گئی. پھر انہوں نے خاص طور پر دعا کی اس کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دی. پھر کیونکہ مولوی صاحب نے اس واقعے میں لکھا ہے کہ مولویوں نے اس وقت کہا تھا کہ ساری دنیا کے علاج ہو چکے ہیں اس کو شفا نہیں ہوئی. یہ کون سا اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ آ گیا جو کہتا ہے کہ میں کروں گا مرزا صاحب کو مرید, تو دیکھ لینا یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس بات پہ پھر مولوی صاحب کہتے ہیں میں نے اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ واسطہ دے کے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو شفا دی. تو بہرحال جیون خان کی اس واقعہ کی معجزانہ شفا کی وجہ سے جو ذمہ دار تھے خان محمد ذمہ دار, کہتے ہیں وہ میرے والد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا چھوٹا بھائی جان محمد عرصہ سے ٹی بی کے مرض میں مبتلا ہے, اس لیے مہربانی کر کے میاں غلام رسول راجگی کو میرے ساتھ بھیجیں تاکہ وہ کچھ دن ہمارے گھر ٹھہرے اور جان محمد کے لیے دعا کرے. یہ خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں. چنانچہ ان کی درخواست پر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ والد صاحب نے کہا مجھے, میں چلا گیا اور وہاں جاتے ہی وضو کر کے نماز میں اس کے بھائی کے لیے دعا کرنی شروع کر دی. سلام پھیرتے ہی میں نے ان سے دریافت کیا کہ اب جان محمد کی حالت کیسی ہے. گھر والوں نے دیکھا تو جواب دیا کہ بخار تو بالکل اتر گیا ہے.
اور کچھ بھوک بھی محسوس ہوتی ہے. چنانچہ اس کے بعد چند دنوں کے اندر ہی اس کے کمزور جسم میں جان پڑ گئی اور اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ وہ چلنے پھرنے لگ گیا. اس نشان کو دیکھ کر اگرچہ ان لوگوں کے اندر احمدیت کے متعلق کچھ حسن ظن تو پیدا ہوا، مگر حضرت مسیح علیہ السلام کے حلقہ بیعت میں کوئی شخص نہ آیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا، لکھتے ہیں مولوی صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فرمایا کہ اس مریض کو جو صحت دی گئی ہے وہ ان لوگوں پر اتمام حجت کی غرض سے ہے. اگر انہوں نے احمدیت قبول نہ کی تو یہ مریض اسی شعبان کے مہینے کی 28ویں تاریخ کی درمیانی شب قبر میں ڈالا جائے گا. چنانچہ میں نے بیدار ہوتے ہی قلم اور دوات منگائی اور الہام الہی کاغذ پر لکھا اور اسی گاؤں کے بعد غیر احمدیوں کو دے دیا، اور انہوں نے تلقین کی کہ اس پیش گوئی کو تعین موت کے عرصے سے پہلے ظاہر نہ کریں. اس کے بعد میں نے سیدنا حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں قادیان چلا آیا اور یہیں رمضان مبارک کا مہینہ گزارا. خدا تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب جان بظاہر صحتیاب ہو گیا اور جا بجا اس معجزے کا چرچا ہونے لگا تو اس مرض نے دوبارہ حملہ کیا اور وہ ٹھیک شعبان کی 19ویں رات اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. اس کے مرنے کے بعد جب غیر احمدیوں نے میری تحریر لوگوں کے سامنے رکھی تو ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی، مگر افسوس اس کے بعد بھی اس کو دیکھ کر بھی اس کے عزیز رشتہ دار اور گاؤں والے احمدی نہیں ہوئے. اس خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس خلیفہ اول کو دیکھ لو کہ انہیں جو ضرورت ہو اس وقت پوری ہو جاتی ہے اور کوئی روک یا دیر نہیں ہوتی. ان سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تمہیں ضرورت ہو ہم دیں گے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میرے سامنے ایک آدمی آیا، اس نے 200 روپے بطور امانت 2 سال کے لیے دیا اور کہا کہ میں 2 سال کے بعد آ کر آپ سے لے لوں گا. ایک شخص جس نے جناب سے 100 روپیہ قرض مانگا ہوا تھا وہ پاس ہی بیٹھا ہوا تھا. دوسرا آدمی جس نے خلیفہ مسیح اول سے 100 روپیہ قرض مانگا تھا پاس بیٹھا ہوا تھا. آپ نے اس 200 روپے میں سے 100 اسے دے دیا اور رسید لے کر اسی تھیلی میں رکھ لی جس میں بقایا رقم تھی اور روپاؤں کی تھیلی گھر بھجوا دی. تھوڑی دیر کے بعد وہی امانت رکھوانے والا دوبارہ واپس آیا اور کہا کہ میرا ارادہ بدل گیا ہے، وہ روپیہ آپ مجھے ابھی دے دیں، 2 سال کی مدت نہیں. تو آپ نے فرمایا کب جاؤ گے؟ کہیں باہر جانا تھا اس نے کہا کہ 1 گھنٹے تک. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا پھر 1 گھنٹے کے بعد آ کر لے جانا. تو 1 گھنٹے کو آ کر جب وہ وقت پر پہنچا آپ کے پاس بیٹھا ہی تھا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو انسان پر بھروسہ کرنا کیسی غلطی ہے. میں نے غلطی کی، خدا نے بتلا دیا کہ تم نے غلطی کی ہے، اب دیکھو میرا مولا میری کیسی مدد کرتا ہے. وہ 100 روپیہ اس کے آنے سے پہلے 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ کو مل گیا کسی اور ذریعے سے اور آپ نے اسے دے دیا. قاضی عبدالرحیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ اہلیہ چراغ الدین جمونی کی تذلیل کے واقعے کے قریباً 1 سال بعد یہ واقعہ ہوا کہ خاکسار عام طور پر کوئی پہلا واقعہ ہے، اس کے بعد یہ واقعہ ہے کہ کہتے ہیں کہ خاکسار عام طور پر عشاء کے بعد اپنے مکان کے آگے محلے والوں کو تبلیغ کیا کرتا تھا اور ایک مجلس لگ جایا کرتی تھی. ایک دن ایک ہندو جو پرلے درجے کا مفتن تھا اس نے ایک ایسی بات کہی جس کے جواب میں مجھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کی مثال کسی نبی کی مثال سے دینی پڑی. اس پر اس شخص نے مجلس کے مسلمانوں کو اشارہ کیا اور اس میں سے ایک ملا نے جو وہاں جموں کے ایک گھاٹ کا ٹھیکیدار تھا اور بڑا زبان دراز تھا یہ کہنا شروع کر دیا کہ مرزا کی مثال نبیوں سے دیتا ہے، اور اس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اور مجھے سخت گندی گالیاں دینی شروع کر دیں اور مجھے گلے سے پکڑ لیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ ان کی کہتے ہیں بہت برا حال کیا میرا. اس لیے اس وقت مجھے اپنی کسی رسوائی اور تکلیف کی تو حس نہیں تھی، مگر حضور علیہ السلام کی شان میں اس کی بد زبانی سے سخت درجہ دکھ ہوا
اور اکثر حصہ رات کا بے چینی میں گزرا۔